بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ شہر میں رہتے تھے۔ شہر میں رہتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے تھے، اسی لیے ہمارا گاؤں آنا جانا بہت کم ہوتا تھا۔ جب بھی کبھی ہم لوگ گاؤں جاتے، دادا دادی سے ملتے، تو مجھے دادا دادی کی شخصیت بہت پراسرار لگتی تھی، خصوصاً میرے دادا کی ایک خاص بات تو یہ تھی کہ وہ اپنے کمرے میں کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ خیر ہم لوگ 1-2 دن کے لیے جاتے تو کبھی دادا سے زیادہ ملاقات کرنے کا اتفاق بھی نہیں ہوا، اسی لیے میں اپنے دادا کو زیادہ گہرائی تک جان نہیں پائی تھی، اور آج تک پچھتا رہی ہوں کہ میں نے دادا کو بغیر جانے ہی بہت کچھ سمجھ لیا تھا۔ خیر ان دنوں میری پھپھو کی شادی تھی۔ ہم لوگوں کا حویلی والا نظام تھا۔ اس زمانے میں بھی ہمارے گاؤں میں جب بھی کوئی شادی ہوتی تو لوگ ہماری حویلی میں اپنی دعوت کرنا اپنی شان سمجھتے تھے۔ اب تو میری پھپھو کی شادی تھی اور ہمارے مہینوں تک چلتی تھی۔ سال میں 2-3 شادیاں بھی ہوتی تو ہمیں کسی جشن کا سا موقع مل جاتا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے اور خوب جشن مناتے تھے۔ اس بار میری چھٹیاں تھیں، ویسے تو میں شادی میں 1-2 دن جاتی، پر میری 3-4 مہینے کی چھٹیاں تھیں، سو میں نے سوچ لیا کہ میں گاؤں کی ایک ایک رسم سے بخوبی واقفیت بھی حاصل کروں گی اور گاؤں جاؤں گی بھی ضرور، وہاں پر زیادہ عرصہ رہوں گی۔ بہرحال مارچ اپریل کا مہینہ تھا، موسم بہار عروج پر تھا، جب میں ابو امی ہم سب لوگ بہن بھائی مل کر اپنے آبائی گاؤں چلے گئے۔ گاؤں پہنچ کر سب سے پہلی ملاقات دادا دادی سے ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا ہم لوگ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئے، دادا کے تقریباً پاؤں میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، ان سے باتیں کر رہی تھی۔ ہم جیسے ہی آئے دادا اٹھ کر کھڑے ہوئے، وہ لڑکی بھی ایک طرف مؤدبانہ طریقے سے کھڑی ہو گئی۔ جب تک دادا ہم سے بات کرتے رہے، چرا کر ہمیں دیکھتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ باقی مہمانوں سے ملنے آگے چلے گئے۔ وہ لڑکی دوبارہ دادا دادی کے پاس بیٹھ گئی، کیونکہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی، لیکن ظاہر ہے میں کچھ بول نہیں سکتی تھی، نہ کسی سے کچھ پوچھ سکتی تھی۔ ویسے بھی اتنی دیر میں میری باقی چچا زاد تایا زاد بہنیں آ گئی تھیں۔ میں ان کے ساتھ مل کر شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی، پر مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ اس گاؤں میں ایک عجیب رسم بھی ہے، اور وہ ہے کیسٹ والی رسم۔ میں اسے واقف نہیں تھی۔ شہر میں اپنی دوستوں سہیلیوں کی شادی میں جاتی تو مجھے مختلف رسموں کا پتہ تھا۔ گاؤں کی رسمیں بھی شہر سے زیادہ مختلف نہیں ہوتی، لیکن اس گاؤں میں ایک عجیب رسم تھی، اور وہ تھی کیسٹ والی رسم۔ میں نے 2-3 بار اپنی چچا زاد بہنوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ رسم بھی کرنی ہے، پر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں سمجھی نہیں تھی کہ کیسٹ والی رسم ہوتی کیا ہے۔ خیر پھپھو کی شادی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ بارات والے دن ہم نے خوب خوشیاں منائی تھیں، پر جیسے ہی ہمارے گھر میں بارات آئی تو ایک خاموشی چھا گئی تھی، کیونکہ دادا جان بھی وہاں موجود تھے۔ مجھے حیرت تو اس بات کی تھی کہ دادا جان کی موجودگی میں کوئی بولتا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ لڑکیاں بھی گانا گاتے ناچتے خاموش ہو گئی۔ نکاح پڑھایا گیا۔ دادا جان نے پھپھو کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئے۔ سب لڑکیاں کہنے لگیں کہ دادا جان کیسٹ والی رسم کر رہے ہیں۔ میں بڑی حیران تھی کہ یہ کون سی رسم ہے جس میں ہم میں سے کسی کو بھی شامل نہیں کیا جائے گا۔ میں پھپھو کے پیچھے بھی گئی، پر دادا نے ان کو کمرے میں بند کر دیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی رسم، رشتہ داروں سے بھی دور کر دیا اور خالی دادا جان رسم کریں گے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ میں دل میں سوچنے لگی۔ مجھے بہت برا بھی لگ رہا تھا، کیونکہ ایک دم جو جشن اور خوشی والا سما تھا وہ خاموشی میں بدل گیا تھا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ باتیں کرنا شروع ہوئے اور میں بھی گم سم بیٹھی دادا جی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دادا آخر کیسٹ والی کون سی رسم کر رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، میری پھپھو کمرے سے باہر نہیں آئی، یہاں تک کہ 2 گھنٹے گزر گئے۔ پھر دادا جان نے دروازہ کھولا۔ میری تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سامنے پھپھو نڈھال سی لیٹی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پھپھو کو کسی نے مارا پیٹا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر پھپھو کے زرد سے چہرے کو دیکھا، وہ بہت نڈھال لگ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بولی کہ پتہ نہیں میں بچ پاؤں گی یا نہیں۔ پھپھو اب یہ کہہ ہی رہی تھی کہ دادا جان وہاں آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں پانی کی ایک بوتل تھی، اس میں سے پانی کا چھڑکاؤ ان کے چہرے پر کرتے ہوئے بولے
بیٹی اللہ سب بہتر کرے گا، تم بالکل بھی مت گھبراؤ، انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، تم اگر بہادر بیٹی بنو گی تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ تمہیں کچھ کہہ سکے۔ دادا جان یہ کہہ کر چلے گئے۔ سب لڑکیاں اندر آئیں اور پھپھو کو لے کر باہر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر میں پھپھو کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اب انہیں رخصت کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ ہمیں تو ان کے پاس گزارنے کے لیے بہت ہی تھوڑا وقت ملا، اور مجھے اسی بات کا غصہ بھی تھا کہ دادا جان نے ایک فضول کی رسم میں اتنا وقت ضائع کر دیا۔ پر میں کیا جانتی تھی کہ اس رسم کے پیچھے اور کتنی کہانیاں جڑی ہیں، اور یہ رسم کہاں کہاں کی جاتی ہے۔ میں نے امی سے اس بارے میں پوچھا۔ امی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ بولیں کہ اس بڈھے کو بھی بڑھاپے میں نہ جانے کیا فن سوجا ہے، اسی طرح کے ناٹک کرتا رہا تو کسی دن کوئی اسے پکڑ کر مارے گا۔ تم جانتی ہو یہ رسم اس نے صرف یہاں ہی نہیں کی، گاؤں کی زیادہ تر لڑکیوں کے ساتھ یہ ایسی ہی رسم کرتا ہے۔ میں تو حیران ہوں گاؤں کے لوگوں کی عقل پر کہ وہ اس بوڑھے سے یہ فضول رسم کیوں کرواتے ہیں۔ تم خود ہی سوچو، ایک انسان کا کیا بھروسہ، خدا جانے کہ یہ کمرے میں لڑکیوں کو بلا کر انہیں کیا کہتا ہوگا۔ لوگ بھی بڑے بے حیا اور عجیب ہیں۔ یہی تو گاؤں کے لوگوں کا مسئلہ ہے، ہر بوڑھے بابے پر یقین کر لیتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ امی جان یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ دادی وہاں پر کھڑی نظر آئی۔ ان کے تاثرات سے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے یہ بات سن لی ہو۔ ہمیں دیکھ کر وہ گھورتے ہوئے بولی، لگتا ہے کہ تم لوگوں کے زیادہ ہی پر نکل آئے ہیں۔ تم لوگوں کو یہ بات کرنے سے پہلے اپنی اوقات تو دیکھ لینی چاہیے تھی۔ شہروں کے گندے گندے گھروں میں رہ کر تم لوگوں کی سوچ بھی اتنی ہی تنگ ہو گئی ہے۔ دادی کی باتیں سن کر اماں خاموش ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے اماں کے آگے بولنے کا مطلب اپنی بربادی تھا۔ ہم لوگوں کو یہ بات البتہ دل پر لگی تھی کہ دادا جو رسم کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے۔ مجھے تو اب تجسس بھی ہو رہا تھا۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک عورت بھاگتی ہوئی دادی کی طرف آئی تھی۔ وہ راہداری سے آئی تھی۔ آتے ہی اس نے دادی کے ہاتھ چومے اور بولی، آپ نے مجھے ابا جی کے کمرے کی صفائی کے لیے بلایا تھا۔ میں بہت خوش ہوں کہ یہ شرف مجھے حاصل ہوا۔ آپ اگر چاہیں تو میں ابھی سے صفائی شروع کر دیتی ہوں۔ دادی کی یہ بات دیکھ کر مجھے اور زیادہ شک ہوا تھا۔ آخر دادا جان کے کمرے کی صفائی کے لیے الگ سے ایک نوکرانی کیوں رکھی گئی تھی؟ باقی حویلی کی صفائی کرنے والی نوکرانیوں کو دادا جان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے لیے ایک خاص عورت جس کی عمر تقریباً 40 سال تھی وہ آتی اور ان کے کمرے کی صفائی کر دیتی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دادا جان کے کمرے میں جھانک کر رہوں گی۔ جیسے ہی وہ عورت کے کمرے کی جانب جانے لگی میں بھی اس کے پیچھے پیچھے غیر محسوسانہ انداز میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا اس نے دادا کے کمرے کا تالا کھولا، اس کے پاس چابی بھی تھی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اندر گھس کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں تو ہکا بکا دیکھتی ہی رہ گئی۔ بھائی ایسا بھی کون سا قارون کا خزانہ تھا دادا کے کمرے میں جو اسے اتنا خفیہ رکھا جاتا تھا۔ میں نے سوچا آج کچھ بھی ہو جائے میں ضرور دیکھوں گی کہ دادا کے کمرے میں ایسا کیا ہے جس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ میں ان کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جو کہ ویسے تو بند رہتی تھی پر صفائی کے وقت کھول دی جاتی تھی۔ وہ عورت صفائی کر رہی تھی اور میں اس کی پشت پر کھڑی اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جسے ہمیشہ بند رکھا جاتا تھا۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں مختلف کتب اور جائے نمازیں وغیرہ پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑا سا ریڈیو اور کیسٹ بھی رکھی ہوئی تھی۔ اسے کافی محفوظ بنا کر یہاں رکھا گیا تھا۔ خیر میں پہلے دیکھتی رہی، اس کے بعد میں وہاں سے ہٹ گئی۔ اب ان کے کمرے کے اندر جا تو نہیں سکتی تھی پر یہ بات جان گئی تھی کہ دادا کے کمرے میں ہی وہ کیسٹ اور ریڈیو رکھا ہوا ہے جس پر شاید وہ کیسٹ چلاتے ہیں اور پھر ان لڑکیوں کو سناتے ہیں جو کہ اس کمرے میں آتی ہیں۔ لیکن ایسا کیوں کرتے ہیں دادا؟ اب یہ ایک معمہ تھا جسے میں حل بھی نہیں کر سکتی تھی اور یوں ہی چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، پر میں نے ٹھان لی تھی کہ اپنی کان اور آنکھیں کھلی رکھوں گی تاکہ مجھے ہر بات کے بارے میں پتہ ہو۔ 3 مہینے یہاں رہوں گی، یہ راز تو آخر مجھے معلوم ہو ہی جائے گا۔ خیر سے کچھ دن بعد میری ایک کزن کی شادی تھی، یہ بھی ہمارے خاندان ہی کی لڑکی تھی۔ میں نے سوچا اب اس شادی میں ضرور اس راز کو جان کر رہوں گی، لیکن شادی سے پہلے ایک اور بات ہو گئی جس نے مجھے مزید تجسس میں ڈال دیا۔ ہم لوگ اپنی خالہ زاد بہن کی شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک عورت میری دادی کے پاس آئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے دادی سے کچھ خاص بات کرنی ہے سو اسے آئے۔ شام کے وقت آئی تھی، حویلی میں زیادہ نوکر چاکر بھی نہیں تھے۔
وہ میری دادی سے کوئی خاص ملاقات کرنے آئی تھی۔ میں نے سوچا اچھا موقع ہے، چھپ کر دادی کی اور اس عورت کی باتیں سن لوں گی، کچھ نہ کچھ تو میرے پلے پڑ ہی جائے گا۔ اب میں نے ایسا ہی کیا۔ دادی جان اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس عورت کو لے کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دادی سے کہا کہ یہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ دادی مجھے دیکھ کر تیوری چڑھا کر بولی، ہاں ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر لوں گی، فی الحال تم میرے کمرے سے چلی جاؤ، میں اس کے ساتھ اکیلے میں بات کروں گی۔ میں سمجھ گئی کہ دادی اس کے ساتھ کوئی خفیہ بات ہی کریں گی۔ دادا جان بھی وہیں بیٹھے تھے۔ میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے میں جا رہی ہوں، پر میں وہیں کھڑی تھی۔ تب وہ عورت ادھر ادھر دیکھ کر بولی، اماں جی، میں آپ سے ایک بات کرنے آئی ہوں، خدا کے لیے انکار مت کیجیے گا۔ دراصل ہم لوگوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تاریخ مختلف رکھی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہماری بیٹی کی شادی بھی اسی دن ہے جس دن آپ کے خاندان میں شادی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بچی کو ہم یہاں لا بھی نہیں سکتے۔ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ دادا جی کو کیسٹ والی رسم کے لیے ہمارے گھر بھیج دیں، ورنہ میری بچی کا کیا ہوگا، وہ تو برباد ہو جائے گی۔ آپ کو تو پتہ ہے اس گاؤں کا کوئی بھی مرد جب اس کیسٹ کے بارے میں سنتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو دادا جی کے پاس لازمی بھیجتا ہے۔ پر اب کی بار ایک عجیب مسئلہ ہے، وہ یہ کہ لڑکی کا جو شوہر ہے، مطلب کہ میرا جو داماد ہے، وہ اس رسم کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ اس کا عقل کو سمجھ نہیں ہے، وہ یہ رسم نہیں کروانا چاہتا۔ بس اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ دادا جان وہیں پر آ جائیں، عورتوں کی موجودگی میں رسم ہو جائے تاکہ کسی کو کوئی اعتراض بھی نہ ہو اور ہم بھی اپنے دل کی تسلی کر لیں۔ دادا جان بولے کہ کیوں، وہ لڑکا کیوں نہیں رسم کروانا چاہتا؟ تم اسے میرے پاس بھیجو، میں اسے سمجھاؤں گا اور تم اپنی بیٹی کو یہی لے کر آنا۔ عورت مجبور ہو گئی، بولی کہ بابا جی، بات دراصل ایسی ہے کہ وہ لڑکا بڑا ہی ضدی طبیعت کا مالک ہے، وہ جوان خون ہے، آپ تو تحمل والے ٹھنڈے مزاج کے مالک ہیں، اسی لیے آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ آپ ہی ہمارے گھر آ جائیے تاکہ لڑکے کو پتہ چلے بغیر یہ رسم ہو جائے۔ دادا جان غصے اور جلال میں آ کر بولے، اسے کیا لگتا ہے کہ ہم یہ رسم کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس کے ذہن میں ذرا برابر بھی شک ہے تو وہ آ کر مجھ سے مل لے، میں اسے ساری بات بتا دوں گا۔ میں اس طرح چوری چھپے آ کر رسم نہیں کرنا چاہتا بی، تم پہلے اپنے خاندان کو سمجھا دو، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کوئی شوق تو نہیں کہ میں یہ رسم کروں۔ ویسے بھی رسم نہیں کی تو خود ہی برباد ہوں گے، میرا تو کچھ نہیں جائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ عورت اور زیادہ گڑ گڑانے لگی، نہیں بابا جی، آپ ایسا تو مت کہیں، آپ جانتے ہیں میں عورت ذات ہوں، میرے لیے اپنے گھر کے مردوں کو سمجھانا مشکل بات ہے، وہ لوگ اس بات پر نہیں مانتے، جبکہ میرا تو پکا ایمان ہے، میرے لیے ان کو منانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ آپ کو۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اتنا کہہ کر اس عورت نے دادی کے اشارے پر کھڑے ہو کر دروازے کا رخ کیا تو میں وہاں سے بھاگ آئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر دادی کو پتہ چل گیا میں چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی تو یقیناً وہ بات کا بتنگڑ بنا لے گی اور ایسے میں میرے لیے صفائی دینا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی والے دن میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے دادا کے کمرے میں اس وقت ضرور موجود ہوگی جب وہ کیسٹ والی رسم کریں گے۔ یہاں تک کہ میری کزن کی شادی کا دن آ گیا تھا۔ ہم سب لوگ بہت خوش تھے، میری سہیلیاں اور باقی چچا زاد بہنیں اپنے کپڑے جوتوں کی فکر میں تھی، جبکہ میں کسی اور فکر میں تھی۔ میں کیسٹ والی رسم دیکھنا اور اس کا راز جاننا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے میں اپنی پھپھو سے یہ ضرور پوچھنا چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جو وہ اس دن مرجھائی ہوئی سی تھی۔ شادی کی تقریب میں آج پھپھو بھی شریک تھی، تبھی میں نے ان سے موقع پا کر پوچھ ہی لیا، پھپھو آپ کی بھی رسم ہوئی تھی نا کیسٹ والی؟ پھر کیا ہوا تھا؟ جب ہم نے دروازہ کھولا تھا اب تھکی تھکی سی کیوں لگ رہی تھی؟ میری بات سن کر پھپھو کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے، بولی کہ تمہیں ابھی ان معاملات میں دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جتنی عمر ہے تم اتنی ہی باتیں کرو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تمہاری عمر کی میں تھی، مجھے تو یہ ہی نہیں پتا تھا کہ دادا جان کیسٹ والی رسم کرتے ہیں، آج کل کی لڑکیوں سے تو اللہ بچائے۔ پھپھو کی یہ بات سن کر مجھے اور برا لگا۔ اب تو میں نے سوچ ہی لیا تھا کہ میں اپنے حصے کا کام کر کے رہوں گی۔ بہرحال نکاح کا وقت آ گیا تھا، اب سب لوگ نکاح میں مصروف تھے۔ نکاح کے فوراً بعد نگین کو دادا جان کے کمرے میں بھیجا جانا تھا۔ نگین کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری حالت ٹھیک نہیں ہے، میں ابھی یہ رسم نہیں کرنا چاہتی۔ پر اماں جان کہنے لگی کہ بیٹی آج تک جس بھی لڑکی کی شادی ہوئی ہے
اس نے یہ رسم ضرور کی ہے، تم اس میں پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، آزمائشیں انسان پر آتی رہتی ہیں، شاباش میرا بچہ، ہمت کرو۔ یہ بات دادی جان کہہ رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، دادی جان اور باقی عورتوں نے گھیر کر نگین کو دادا جی کے کمرے میں پہنچا دیا۔ چونکہ نگین خود بھی نہیں جا رہی تھی، جاتی بھی کیسے، میں نے اسے یہ ناٹک کرنے کو کہا تھا کہ جب تمہیں دادا جان کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے چاہیں گے تو تم بہانہ کر دینا، یہاں تک کہ سب عورتیں تمہیں لے کر اس کمرے میں پہنچے گی اور پھر میں وہیں پر رہ جاؤں گی۔ اور میں نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازے کے پیچھے ہی چھپ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب عورتیں سمجھا بجھا کر کمرے سے باہر چلی گئی تو میں دروازے سے نکل کر صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ اب میں اس رسم کا انتظار کر رہی تھی جو کہ نگین کے ساتھ ہونا طے پائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرہ میں تھے۔ دادا جان کی طبیعت آج ٹھیک نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ رسم کرنے کے لیے آئے تھے۔ نگین صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی دادا جان نے وہ ریڈیو پکڑ کر میز پر رکھا، اسے چلانے لگے، کیسٹ ڈالتے، الٹ پلٹ کرتے، لیکن وہ چل نہیں رہی تھی۔ یہ دیکھ کر دادا جان کو غصہ آ گیا، بولے کہ کیسٹ کہاں چلی گئی؟ میں نے ان لوگوں کو صفائی کے لیے کہا تھا، لگتا ہے میری چیزیں خراب کر دی، یہ وہ کیسٹ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر دادا جان نے پوری الماری چھان ماری پر کہیں سے انہیں وہ کیسٹ نہیں ملی۔ بولے کہ چلو اب میں خود ہی اپنا کام کر لیتا ہوں، کیسٹ تو ہے نہیں، میری طبیعت خراب ہے، ان لوگوں کو ذرا تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں۔ دادا جان خود سے بڑبڑاتے اب سامنے بیٹھ گئے تھے، جبکہ ان کے بالکل سامنے نگین دلہن بنی بیٹھی تھی۔ تب دادا جان نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ وہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ میرے کانوں میں تلاوت کی آواز پڑتے ہی میں حیران رہ گئی کہ دادا جان کمرے میں بلا کر تلاوت کیوں کرتے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، دادا جان اپنی کانپتی ہوئی آواز میں تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ نگین کے وجود میں ہلچل سی پیدا ہونے لگی۔ نگین تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی گر جائے گی، اسے بے چینی ہونے لگی۔ دادا جان بولے کہ بیٹی تم نے ہمت نہیں ہارنی، بس تم ایسے ہی بیٹھی رہو، جو بھی بے چینی ہو اس پر قابو پانا۔ میں حیران تھی کہ نگین کو بے چینی کیوں ہو رہی ہے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، نگین اب کانپنے لگی تھی، لگتا تھا جیسے اسے سردی لگ رہی ہو، شدید دورے پڑنے لگے تھے نگین کو۔ پھر دادا جان نے ایک پانی کا کٹورا لیا اور وہ پانی چھینٹے مار کر اس پر چھڑکنے لگے، یہاں تک کہ نگین نیم بے ہوش سی ہو گئی۔ دادا جان نے کمرہ کھول دیا اور تو سے کہا کہ نگین کو ہوش میں لے آئیں۔ میں ساری رسم دیکھ چکی تھی، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے دادا جی کے بارے میں بہت کچھ عجیب سوچا تھا۔ دادا سے میں نے اب معافی بھی مانگنا تھی اور ان کو یہ بھی بتانا تھا کہ میں ان کی یہ رسم دیکھ چکی ہوں، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ مجھے نہیں معلوم تھی۔ خیر ساری رسومات ختم ہو گئی تھی، اب ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں آ چکے تھے۔ میرے ذہن میں دادا جان والا واقعہ گھوم رہا تھا، سوچ رہی تھی کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ میں تو اس بات کو سمجھ نہیں پائی تھی، یہاں تک کہ شادی کی رسم ختم ہو گئی، 1 مہینہ گزر گیا، دادا سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے تو میں اپنے اس جرم کا اعتراف کروں گی کہ میں نے دادا جان پر شک کیا۔ تبھی میں نے ان سے پوچھا کہ دادا آخر کیا بات ہے، آپ یہ کیسٹ والی رسم کیوں کرتے ہیں اور سب لڑکیوں کو اپنے کمرے میں کیوں بلاتے ہیں؟ دادا مسکرا کر بولے بیٹی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب لڑکیوں کو نہیں بلاتا، اور پھر یہ کیسٹ والی کوئی رسم نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے۔ میں تو قاری عبدالباسط کی تلاوت لگاتا ہوں، اس میں بڑی اثر ہے، بڑا ہی تاثیر والی اس کے کئی معجزے بھی ہیں جو میں تمہیں اگر بتانا شروع کروں گا تو تم سمجھ نہیں پاؤ گی، اس لیے میں یہی چاہوں گا کہ تم اس کے بارے میں خود تلاش کرو۔ مختصر یہ کہ ہمارے خاندان پر جنات کا سایہ ہے، اس بڑی حویلی میں جو بیری کا درخت ہے نا، اس کی وجہ سے کئی لڑکیوں پر جنات کا سایہ ہے۔ ایسی لڑکیاں بہا کر جب اگلے گھر جاتی ہیں تو وہ لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان لڑکیوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، اور میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میرے خاندان کی کوئی بچی طلاق لے کر ہمارے ہی گھر آ جائے۔ اس حویلی میں جتنی بھی لڑکیاں پلی بڑھی ہیں ان کے لیے یہ رسم مجھے لازمی کرنا ہوتی ہے تاکہ جنات کا سایہ ان لڑکیوں پر سے مکمل طور پر ہٹ جائے۔ کچھ لڑکیاں جنات کے اثر سے خالی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر میں یہ چیز پائی جاتی ہے، بس اسی لیے تمہارا یہ بوڑھا دادا یہ رسمیں کرتا رہتا ہے، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر دادا جان نے آنکھیں موند لی، مطلب وہ سونا چاہتے تھے اور میں شرمندہ تھی کیونکہ میں نے
کیونکہ میں نے دادا جان کو بہت ہی جاہل سمجھ لیا تھا، جبکہ دادا بڑے ہی علم والے تھے اور دنیا کی ہر چیز کے بارے میں انہیں خبر بھی تھی اور وہ اس کا فائدہ نقصان بھی جانتے تھے۔ خدا تعالیٰ میرے دادا کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہے اور ہمارے خاندان میں 2 لڑکیوں کو طلاق بھی ہو چکی ہے، جبکہ دادا کے ہوتے ہوئے کبھی کسی لڑکی کو طلاق نہیں ہوئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ بڑے بوڑھے خاندانوں کی برکت اور عزت کا باعث ہو۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔